ٹرمپ کے ایلچی رچرڈ گرینیل کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ پاکستان سے متعلق انٹرویو میں کہا سابق پاکستانی وزیر اعظم پر ویسے ہی الزامات ہیں جیسے ٹرمپ پر تھے، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح سیاست میں آؤٹ سائیڈر تھے۔ میتھیو ملر نے پیچیدہ بات کی، اصل بات یہ ہے کہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم کو رہا کیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ بھی یہی چاہتی ہے۔ ٹرمپ کی گزشتہ انتظامیہ کے اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ رچرڈ گرینیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر بھی بول پڑے، کہتے ہیں ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مارکو روبیو منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان کے میزائل پروگرام پر بات کریں گے۔ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملکوں سے مختلف انداز میں ڈیل کیا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ جو کام 4 سال میں کرنے میں ناکام رہی، وہ آخری 45 دن میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کا ٹرمپ کے نامزد ایلچی کے بیان کا خیر مقدم۔ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق بیان پر نئی امریکی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی قیادت مداخلت چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی نے کسی ملک سے کوئی درخواست نہیں کی، ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بریسر گوہر نے کہا تحریک انصاف امریکہ سمیت کسی بھی ملک کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آزادی پاکستانی عوام کی شراکت اور آئین و قانون کے مطابق ہوگی۔ رچرڈ گرینیل جیسے لوگوں کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل قانون کے مطابق ہوگا۔ پاکستان کو کوئی بلڈوز نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، مغرب سے جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں، صاف معلوم ہے کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیلی اثاثہ ہے۔ غزہ میں 45,000 شہادتوں پر ضمیر نہیں جاگا۔ پاکستان میں ایک شخص کی قید پر جاگ گیا۔ آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ بانی پی ٹی آئی کی نجات کے لیے ملکی مفاد کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ہم مر جائیں گے لیکن پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں جائیں گے۔ سینیٹر طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا کسی کے بیان یا خواہش سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں۔ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکہ کو ہماری خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے امریکی نامزد ایلچی رچرڈ گرینیل کا بیان، پاکستان کے اندرونی معاملے میں آئیں مل کر برداشت، تحمل اور امن کو فروغ دیں اور تفریق در تفریق کا خاتمہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ایم ہاؤس میں کرسمس تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا تمام اقلیتیں ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کا تحفظ اور بہتری ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا دنیا سے غزہ میں سیز فائر کی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ سب کو مل کر غزہ میں خون کی ہولی کو ختم کرنا چاہیے۔ مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی قوم کے لیے خدمات قابل فخر ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی راولپنڈی سینٹ جوزف کیتھولک چرچ میں کرسمس تقریب میں گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا کرسمس عالمی روایات، نیک جذبات اور سخاوت کا اظہار ہے۔ مسیحی برادری کا ثقافتی، اقتصادی اور سماجی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ آرمی چیف کا اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی بھرپور خراج عقیدت۔ آرمی چیف نے قائد اعظم کی مثالی قیادت پر روشنی ڈالی۔ کہا آئیں مل کر پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پرامن اور ترقی یافتہ بنائیں۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقے دھند میں گم۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے برہان انٹرچینج تک ٹریفک کا داخلہ منع۔ M4 شورکوٹ سے ملتان، M5 روہڑی سے ملتان تک بند۔ وفاقی حکومت کا مدارس رجسٹریشن سے متعلق صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق صدارتی آرڈیننس کی تیاری کے لیے وزارت قانون کو ہدایت کر دی گئی۔ فیصلہ وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان اور صدر زرداری سے ملاقاتوں میں کیا گیا۔ نئے آرڈیننس میں ڈائریکٹوریٹ جنرل مذہبی تعلیم اور سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ کے تحت مدارس کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی 24 گھنٹے میں مدارس رجسٹریشن ایکٹ کا نوٹیفیکیشن آنے کی تصدیق۔ 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ایکٹ کا نوٹیفیکیشن آج ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ ترمیم لائی جائے گی۔ مدارس اپنی مرضی کے مطابق رجسٹریشن کرا سکیں گے۔ بیرونی طاقتیں پاکستان کی ترقی روکنے میں لگی ہیں، اس لیے 9 مئی اور 26 نومبر جیسے واقعات بار بار ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔
تحریک انصاف کا مذاکرات کی میز پر آنا خوشائند قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا دشمن ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، پارا چنار واقعات میں بھی بیرونی ہاتھ ملوث ہے، ہم اپنے ملک کو بیرونی سازشوں سے بچائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں تقریبات، بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش، نامور شخصیات نے مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام سمیت بہت سے مسائل ہیں، بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے سیاستدان کے پاس صرف ڈائیلاگ کا ہتھیار ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا حکومت اور اپوزیشن کو پارلیمان کے اندر بات چیت کا مشورہ، سوال اٹھایا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا وہ عوام اور پاکستان کے لیے ہیں؟ وزیر اعظم کی ہدایت پر پارا چنار میں امدادی سرگرمیاں جاری، 500 کلو گرام ادویات لے کر پہلا ہیلی کاپٹر پارا چنار پہنچا، واپسی پر مریضوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ مزید 500 کلو گرام ادویات کی کھیپ بھی پارا چنار پہنچا دی گئی۔ شہباز شریف کا دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں پارا چنار کے عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، عام موبائل یوزرز سے لے کر آن لائن کام کرنے والوں تک ہر طبقہ پریشان۔ فری لانسرز اور آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی مشکلات بھی کم نہ ہو سکیں۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ دنیا 5G اور 6G میں قدم رکھ چکی، لیکن ہمیں 4G کے حصول میں مشکل کا سامنا ہے۔ ایسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں جہاں کسی کو کوئی خوف نہ ہو، صوبے میں تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرسمس تقریب سے خطاب، جنوری میں مائنورٹیز کارڈ لانچ کرنے کا اعلان۔ ادھر ایک تقریب سے خطاب میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پنجاب ترقی کے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے، کہنے کو تو ایک کھلاڑی بھی آیا تھا لیکن وہ اپنے ملک سے کھیل کر چلا گیا۔ کرسمس پر بھی غزہ پر اسرائیلی مظالم اور بربریت نہ تھمی، 24 گھنٹے میں مزید 27 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ نصیرات اور بوریج مہاجر کیمپ بیت حنون اور خان یونس میں صہیونی فضائیہ نے بمباری کی، اسرائیلی فوج نے انڈونیشیا اسپتال کو ایک بار پھر خالی کروا لیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کے پوتے زید حسین رشتہ ازدواج میں بند گئے، جاتی عمرہ میں نکاح کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت خاندان کے افراد اور سینئر لیگی رہنما شریک ہوئے۔ دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شندور پر آئس سپورٹس مقابلوں کا پہلی بار آغاز، مقابلوں میں آئس ہاکی، کرلنگ اور سپیڈ سکیٹنگ شامل۔ ڈی جی ٹورازم اتھارٹی کا کہنا ہے تمام مقابلے سردی میں جم جانے والی شندور جھیل پر ہوں گے۔ اور خوشبوؤں سے ہجر اور رائگانی سے ملال تک کا سفر، بچھڑنے والے دو شعراء کو یاد کرنے کا دن۔ پروین شاکر اور منیر نیازی کے کلام پر وقت کی گرد نہ پڑ سکی، عہد تمام ذہنوں پر آج بھی نقش۔